ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ الفجر، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ تقریباً آدھا پارہ ہمارا مکمل ہونے کو ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں، تجوید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیج تیار کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے ہے، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ والفجر، جیم کے اندر قلقلہ ہوگا، جیم ساکن ہے، اس کے اندر قلقلہ ہوگا۔ اور دیکھیے اگر ہم والفجر پر وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، یہاں آیت لگاتے ہیں، تو آیت لگانے کی شکل میں وقف کرنے کی صورت میں یہ را ساکن ہو جائے گی، اور جب را ساکن ہو جائے گی تو یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بن جائے گا، یعنی وقف کرنے کی صورت میں یہ را پر ہو جائے گی۔ چونکہ را ساکن ہوگی، را ساکن سے پہلے جیم ساکن ہوگا، اور جیم سے پہلے فا کے اوپر زبر ہوگا، تو اس صورت میں یہ را پر ہو جائے گی، والفجر والفجر۔ اور اگر ہم وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر را کے نیچے جو حرکت ہے زیر والی، تو اس حرکت کی وجہ سے یہ را باریک پڑی جائے گی، جیسا کہ میں نے پڑھی ہے والفجر ولیال عشر۔ اور لام کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، لہذا حروف اظہار حلقی ہوگا اس کے اندر، اظہار حلقی یہ والا، ٹھیک ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ ولیال عشر، اور یہاں بھی وہی قاعدہ ہے کہ اگر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، اور اس صورت میں را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں را پر ہو جائے گی۔ یہ جتنی بھی ہیں والفجر ولیال عشر والوتر اذا یسر، یہ سب را جو ہیں اگر ہم ان کے اوپر وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو ان کو پر کریں گے، اور اگر نہیں ٹھہریں گے، ملا کر کے پڑھیں گے، وصل کر کے پڑھیں گے، تو پھر باریک پڑھیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ اور دیکھیے اگر ہم عشر پہ اوپر اگر وصل کرتے ہیں، یعنی را کو آگے ملاتے ہیں واو میں، تو چونکہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد یا واو میں ان میں سے واو ہے، تو لہذا اس کے اندر ادغام ناقص ہو جائے گا، یہ والا ادغام ناقص بالغنہ، یعنی غننے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اگر وصل کریں گے۔ ولیال عشر والشفع والوتر، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے، والوتر، وقف کریں گے تو را پر ہو جائے گی، وقف نہیں کریں گے تو را باریک ہوگی۔ واللیل اذا یسر، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے کہ وقف کریں گے تو را پر ہوگی، نہیں تو باریک ہوگی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم لذی، قاف پر پڑھا جائے گا، پر یعنی موٹا، یہ دیا ہم نے یعنی سے منہ بھر کے اس کو پڑھیں گے، تو قاف کو پر کر کے پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد لام را میں سے لام ہے، تو اظہار اس کے اندر ہوگا ادغام تام، ادغام تام بلا غنہ، یعنی اس کے اندر غنہ نہیں کریں گے، ادغام کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام تام ہوتا ہے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، اس را کو چاہے اگر وقف کریں گے تب را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بن جائے گا، لیکن تب بھی یہ را باریک ہوگی چونکہ ہا کے نیچے زیر ہے، را ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے جیم ساکن، اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر، اگر زیر ہوتا ہے تو پھر را باریک ہوتی ہے،
تو اس پر اگر وقف کریں گے تب بھی باریک ہوگی، اور اگر وصل کریں گے یعنی ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی باریک ہوگی، چونکہ را کے نیچے 2 زیر ہے اس لیے یہ را تب بھی وصل کی صورت میں بھی باریک ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ أَلَمْ تَرَ میم ساکن کے بعد تا ہے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اظہار میم ساکن کا ہے، یہ والا اظہار میم ساکن ہے، اور را کو پر پڑھا جائے گا۔ را چونکہ را کے اوپر زبر ہے، را متحرک ہے، تو لہذا را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اس را کو رب کا را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ بعاد وقف کریں گے تو دال کے اندر قلقلہ کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے وقف کیا ارم ذات العماد، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ عماد وقف کر رہے ہیں تو را دال کے اندر قلقلہ کیا جائے گا۔ دیکھیے چونکہ وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، اور دال ساکن ہو جائے گا تو اس کے اندر قلقلہ کیا جائے گا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم نے جو آیت ہے اس کو بھی ہم نے کلر دیا ہے قلقلے والا، یہ والا التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ لم يخلق میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار میم ساکن ہوگا، اظہار شفوی اس کو کہتے ہیں۔ خا کو پر کر کے پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اور قاف کے اندر قلقلہ بھی کیا جائے گا۔ فی البلاد دال کو وقف کی صورت میں دال کے اندر قلقلہ کیا جائے گا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ صاد کو پر، خا کو پر، را کو پر، اور دال کو وقف کی صورت میں قلقلہ۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ یہاں بھی دال کے اندر وقف کریں گے تو قلقلہ پایا جائے گا۔ الذین طغوا فی البلاد طا کے اندر طا کو پر، غین کو پر، چونکہ حروف مستعلیہ میں سے دال کے اندر وقف کی صورت میں قلقلہ۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ را کو پر کریں گے چونکہ را کے اوپر پیش ہے، را متحرک ہے، اور فساد دال کے اندر قلقلہ وقف کی صورت میں۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ صاد کو پر، اور میم ساکن ہے، اس کے بعد را ہے، اظہار شفوی ہوگا، یعنی اظہار میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، طا کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، اور عذاب وقف کی صورت میں با کے اندر قلقلہ کیا جائے گا۔ 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کے اندر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد ان نون مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، را پر پڑھا جائے گا۔ لبالمرصاد مرصاد کی را بھی پر ہوگی، یہاں میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے اگر کوئی حرف ہوتا ہے تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ را ساکن کے بعد اسی لفظ میں، یعنی ایک لفظ ہے اسی میں را ہے اور اسی میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے تو پھر وہ را پر پڑھی جاتی ہے، جیسے یہاں یہ را ساکن ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے، لہذا یہ را پر پڑھی جائے گی۔ تو یہاں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ را ساکن سے پہلے تو زیر ہوتا ہے لہذا را تو باریک ہوتی ہے، تو یہاں یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ را پر، صاد پر، الف پر، اور دال کے اندر وقف کی صورت میں قلقلہ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ آئیے دیکھتے ہیں، میم مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا، ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جائیں گے۔ نون ساکن کے بعد سین ہے انسان، اس کے اندر اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی، اخفاء حقیقی، یہ والا اخفاء حقیقی کے اندر غنہ ہوتا ہے، خیشوم سے اس کو نکال کر کے پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ با کے اندر قلقلہ، را پر اور دوسری را بھی پر، فَأَكْرَمَ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ قاف پر، رب را پر، اور یا حرف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا کیا ہونا چاہیے؟ مد منفصل،
یہ مد منفصل. جب ہم حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتی ہے تو اس کے اندر مد منفصل ہوتا ہے. مد منفصل کی مقدار 2 سے 2.5، 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، 1 الف کی بھی اس کے اندر گنجائش ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ را پر. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ میم حرف مشدد ہے لہذا اس کے اندر حرف غنہ ہوگا، اور الف حرف مدہ ہے. الف حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے. وَأَمَّا إِذَا لہذا مد منفصل ہوگا جو ابھی بتلایا. اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف. اذا ما ابتلاه با کے اندر قلقلہ. فقدر علیہ قاف پر را پر. رزقه قاف پر. فیقول قاف پر. ربی اہانن را پر. یا حرف مدہ ہے، یا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں لہذا مد منفصل ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے، اور اسی لفظ میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے. مقدار دونوں کی ایک ہے، بس مد منفصل میں بروایت جزری ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. حرف مد الف ہے، حرف مد الف کے بعد اسی لفظ میں تشدید ہے. پورا ایک لفظ ہے حرف مد الف اور اس کے بعد تشدید. حرف مد کے بعد اگر اسی لفظ میں تشدید ہوتی ہے، یعنی کلمے میں حرف مد کے بعد اگر تشدید ہوتی ہے تو وہاں مد لازم ہوتا ہے. اس کو مد لازم کلمہ مثقل کہتے ہیں. ہم نے صرف مد لازم لکھا ہے یہاں پر. مد لازم کلمہ مثقل اس کا نام ہے، اور مقدار اس کی 3 الف 5 الف، یعنی کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 الف اس کے اندر مقدار اس کی ہوگی. اس کو کھینچا جائے گا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ طا کو پر کر کے پڑھیں گے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا را پر الف پر. اور لام کے اوپر 2 زبر ہے، تنوین ہے. تنوین کے بعد لام ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ابھی ہم نے بتلایا تھا ادغام تام، یہ والا ادغام تام بلا غنہ، یعنی اس کے اندر غنہ نہیں ہوتا. اکلن لما ہے اصل، لیکن ہم نے ادغام کیا تنوین کا لام میں تو اکلن لما ہو گیا. میم مشدد ہے، حرف مشدد حرف غنہ ہوگا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا حُبًّا 2 زبر کی تنوین. تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے جیم ہے لہذا اخفاء حقیقی ہوگا، اور میم مشدد ہے لہذا اس کے اندر حرف غنہ ہوگا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا الف حرف مدہ اور اس کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں تو مد منفصل ہوگا. ارض را پر ضاد پر. دکا دکا تنوین ہے، تنوین کے بعد دال ہے، اخفاء کے 15 حروف میں سے لہذا اخفاء حقیقی ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ حرف مد ہے اور حرف مد کے بعد اسی لفظ میں حمزہ ہے تو اس کے اندر مد متصل ہوگا. یہ والا مد متصل. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل، اور حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل. مقدار دونوں کی 2 الف 2.5 الف 4 الف ہے. فرق یہ ہے کہ مد منفصل میں بروایت جزری ایک الف بھی کھینچا اس کو جا سکتا ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ را پر. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صاد پر. تنوین کے بعد فا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے صاد لہذا اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی. صفا صفا غنہ کریں گے، خیشوم سے ادا کریں گے، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. وَجِيءَ یا حرف مدہ ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے تو مد متصل ہوگا. یومئذ بجہنم. ذال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے
لہذا قلب ہوگا، قلب اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے اور اس کو اقلاب بھی کہتے ہیں، غنہ ہوتا ہے اس میں بھی۔ یومئذ بجہنم، نون حرف مشدد لہذا غنہ ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد یا و میم نون میں سے یا ہے، لہذا ادغام ناقص بالغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ یتذکر، را پر پڑھی جائے گی، انسان نون ساکن کے بعد سین اخفا کے 15 حرفوں میں سے لہذا اخفا حقیقی ہوگا۔ وَأَنَّا، نون حرف مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا۔ لَهُ الذِّكْرَى، را کو پر پڑھا جائے گا۔ یقول، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد تا ہے، اظہار شفوی ہوگا، اظہار میم ساکن یہ والا۔ قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد، ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد لام ہے تو ادغام تام ہوگا، ادغام تام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ عذابہ احد، ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش الف کے قائم، واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا اس کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں تو اس کے اندر مد منفصل ہوگا۔ حرف مد واو ہے، چونکہ الٹا پیش ہے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا۔ احد، دال کے اندر قلقلہ کریں گے وقف کی صورت میں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، وَثَاقَهُ، اس قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ ہو، ابھی جو اوپر بتلا کہ ہاں الٹا پیش ہے، الٹا پیش وہ مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور وہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا۔ احد، دال کے اندر قلقلہ ہوگا، قلقلہ وقف کی صورت میں۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، یا ایو، حرف مد الف ہے، حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا۔ اور النفس، نون حرف مشدد ہے لہذا حرف غنہ ہوگا۔ مطمئنہ، طا کے اندر قلقلہ بھی ہوگا اور طا کو پر کر کے بھی پڑھیں گے۔ قلقلہ اس لیے ہوگا کہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے اور پر اس لیے ہوگا کہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور مطمئنہ، نون حرف مشدد لہذا حرف غنہ ہوگا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی، دیکھیں اگر ملا کر کے پڑھیں گے مطمئنہ ترجعی تب تو را پر ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ را ساکن اس سے پہلے پیش ہے، اور اگر ہم یہاں سے یہاں مطمئنہ پر وقف کر دیتے ہیں تو اب اس کو حمزہ کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے اس کو، ارجعی۔ اب اس را کو اب بھی پر پڑھیں گے۔ اب پر کیوں پڑھیں گے؟ چونکہ را سے پہلے زیر تو ہے لیکن زیر عارضی ہے، اور را ساکن سے پہلے اگر زیر عارضی ہوتا ہے تو را پر ہوتی ہے، باریک نہیں ہوتی ہے۔ ارجعی الی ربک، یا حرف مد ہے، یا حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں، لہذا مد منفصل ہوگا، را پر ہوگی۔ راضیتم، یہ را بھی پر، الف بھی پر، ضاد بھی پر۔ راضیتم مرضیہ، تا کے اوپر دو زبر ہے تنوین کے بعد، یا واو میم نون میں سے میم ہے لہذا ادغام ناقص ہوگا، ادغام ناقص بالغنہ، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ راضیۃ مرضیہ، مرضیہ، را پر ضاد پر۔ فادخلی فی عبادی، فد، دال کے اندر قلقلہ، خا کو پر کر کے پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ود، دال کے اندر قلقلہ، خا کو پر، جنتی، نون حرف مشدد لہذا غنہ ہوگا۔ تو یہ رہا آج کا سبق، یہ ہے سورۃ الفجر، پیج آپ کے سامنے ہے۔ تمام قواعد، تمام رنگ اور قاعدے وہ ہم نے ایک سائڈ میں دے دی ہیں، چونکہ سورت بڑی تھی تو اس وجہ سے جگہ زیادہ چاہیے تھی،
تو ہم نے جتنے بھی کلر ہیں اور جو قواعد ہیں ان کو ایک سائیڈ میں دیا ہے، اور باقی حصے میں جو ہے وہ صورت آپ کے سامنے دی گئی ہے. یہ آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. تمام قواعد موجود ہیں. مد لازم، مد منفصل متصل، قلقلہ، حرف غنہ، اظہار حلقی، ادغام تام، اظہار میم ساکن، ادغام ناقص، ادغام میم ساکن اور قلب، اور اسی طرح سے اخفاء حقیقی، اخفاء میم ساکن پر یعنی موٹا. تو ان تمام کلر کو آپ دیکھ کر کے، ان تمام رنگوں کو دیکھ کر کے حروف کو ملائیں کہ اس کے اوپر کون سا رنگ ہے، اور اس رنگ سے پھر یہاں قاعدہ کو ملائیں. تو اس طریقے سے آپ تجوید کو بآسانی میچ کر کے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ رہا آج کا سبق. جب تک دوسری صورت لے کر کے حاضر ہوں تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. والسلام. محمد عثمان قاسمی.